माधवी कहती है, श्वेता, अंजलि मेरी प्यारी बहू, अपने सुंदर सुंदर पैरों से इस कलश को गिराकर इस घर के अंदर प्रवेश करो। उसकी काली बहू कहती है, माँ जी, हम कब से घर की दहलीज पर ही खड़े हैं, हम कब घर के अंदर प्रवेश करेंगे। माधवी कहती है, मेरा बस चले तो मैं तुम तीनों को इस दहलीज पर भी खड़े न होने दूं। मैं नहीं चाहती कि तुम तीनों अपने इन काले पैरों से मेरे घर के अंदर प्रवेश करो। ना जाने कौन सा ऐसा समय था जब तुम्हारे ससुर को तुम तीनों पसंद आई। वह तो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करना मेरा फर्ज था, इसलिए मैं तुम तीनों को इस घर की बहू बनाकर ले आई। इतना कहकर माधवी जल्दी से अपनी दोनों गोरी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और उन्हें घर के अंदर ले जाती है। वहीं तीनों बड़ी काली बहुएं दहलीज पर ही खड़े होकर अपने काले रंग के बारे में सोच सोच कर रोने लगती हैं। और ऐसे ही शादी का पहला दिन गुजर जाता है। अगले दिन माधवी कहती है, आज तुम पांचों की पहली रसोई की रस्म है। तुम लोगों को जो भी खाने में बनाना आता है वह तुम बना लेना। श्वेता, अंजलि, तुम दोनों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम दोनों को कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ दे देना। अब पांचों बहुएं रसोई में जाती हैं और अपनी पहली रसोई की रस्म की तैयारी शुरू कर देती हैं। जहाँ तीनों काली बहुएं तरह तरह के पकवान बनाती हैं, वहीं दोनों गोरी बहुएं खड़ी खड़ी उन तीनों की शक्ल निहारती रहती हैं। वो कहती हैं, मैंने तो आज तक किचन में पानी भी गर्म नहीं किया है। दूसरी कहती है, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। अगर हमने माँ जी को बताया कि हमें खाना बनाना भी नहीं आता तो वह इन काली बहुओं के सामने हमारी भर भर कर बेइज्जती करेंगी। अंजलि और श्वेता बस साक्षी, प्रेरणा और भूमि को देखती रहती हैं। वहीं तीनों बहुएं फटाफट खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। खाना बनाकर वह तीनों अपने कमरे में चली जाती हैं। जिसके मौके का फ़ायदा उठाकर श्वेता अंजलि उनका बनाया हुआ खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती हैं कि तभी वहाँ तीनों काली बहुएं भी आ जाती हैं। माधवी कहती है, अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। इन दोनों का तो खाना बनकर तैयार भी हो गया, लेकिन तुम तीनों का खाना कहाँ है। काली बहुएं कहती हैं, यह खाना इन दोनों ने नहीं बल्कि हम तीनों ने बनाया है। खाना बनाने के बाद हम तीनों हाथ मुंह धोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए थे और हमारे पीठ पीछे ये दोनों हमारा बनाया हुआ खाना लेकर आपके सामने आ गई। श्वेतांजलि कहती है कि ये झूठ कह रही है, भला हम ऐसा क्यों करेंगे, यह खाना हमने बनाया है। ज़रा हमारी हालत तो देखिए, पूरे पसीने से नहा रहे हैं, साड़ी पर भी मसाले लगे हुए हैं। और इन तीनों को देखिए, क्या इन तीनों को देखकर लग रहा है कि यह तीनों अभी अभी किचन से आई हैं। माँ जी, यह झूठ कह रही हैं, यह खाना हम तीनों ने बनाया है। माधवी कहती है, बस करो तुम तीनों, और कितना झूठ बोलोगी। शक्ल के साथ साथ तुम्हारा दिल भी काला है। अगर खाना बनाना नहीं आता था तो पहले बोल देती, यह सब नाटक करने की क्या ज़रूरत थी, बदसूरत कहीं की। इतना कहकर माधवी अपने दोनों गोरी बहू को उनकी पहली रसोई का नेक देकर वहाँ से चली जाती है। श्वेता कहती है, अरे ढंग से पोंछा लगाओ, हाथों में जान नहीं है क्या। अंजलि कहती है, कितनी घटिया कॉफ़ी बनाई है, सारा मुंह का टेस्ट खराब कर दिया। साक्षी इतना बोल ही रही होती है, तभी उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आती है। वो कहती है, अरे ये तो माँ जी की गाड़ी की आवाज़ है, लगता है माँ जी मंदिर से लौट आई हैं, अब हम क्या करें। वो कहती हैं, तुम तीनों यहाँ हमारी शक्ल क्या देख रही हो, जाओ अपने कमरे में, बहुत काम कर लिया तुम तीनों ने, अब ज़रा थोड़ा आराम कर लो। जहाँ अंजलि और श्वेता शहर की पढ़ी लिखी चालाक लड़कियाँ थीं, वहीं साक्षी, प्रेरणा और भूमि गांव की भोली भाली लड़कियाँ थीं। घर की बड़ी बहू होने के बावजूद भी तीनों बहुत ज़्यादा भोली और मासूम थी, इसलिए हमेशा अपनी दोनों देवरानियों की बात में आ जाती थी। तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती हैं
ان کے جاتے ہی شویتا اور انجلی گھر کے کام کرنے کا ناٹک کرتی ہے۔ تبھی وہاں مادھوی آ جاتی ہے اور کہتی ہے، بہو تم دونوں نے تو پورا گھر کسی ہیرے کی طرح چمکا دیا ہے، گھر کا کونا کونا چمک رہا ہے۔ شویتا کہتی ہے، ماں جی یہ لیجیے آپ کی گرما گرم ادرک والی چائے۔ مادھوی کہتی ہے، چائے کی خوشبو تو بہت بڑھیا آ رہی ہے، لیکن یہ کیا، یہ سارا کام کیا تم دونوں نے اکیلے ہی کیا ہے؟ وہ کہتی، ہاں ماں جی، نہیں تو کیا، آپ کی تینوں بڑی بہوئیں تو اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہی ہیں، اس لیے ہم دونوں ہی گھر کے سارے کام کر دیتے ہیں۔ انجلی کی بات سن کر مادھوی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنی تینوں کالی بہو کے پاس جا کر انہیں بہت ڈانٹتی ہے، جسے دیکھ کر شویتا انجلی من ہی من بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں۔ ساری محنت کالی بہوؤں کے کرنے کے باوجود بھی ہمیشہ تعریف دونوں گوری بہوؤں کی ہی ہوتی تھی، لیکن بیچاری کالی بہوئیں کبھی اپنے ہت میں کچھ نہیں کہہ پاتی تھیں۔ مادھوی کہتی ہے، پنڈت جی نے کہا ہے، اس لیے میں تم تینوں کے ہاتھوں سے یہ پرساد بنوا رہی ہوں۔ ان کا کہنا ہے کہ گھر کی بڑی بہوئیں ہی ہون کا پرساد بناتی ہیں۔ اگر تم تینوں سے پرساد بنانے میں کوئی بھی بھول ہوئی نا تو میں تم تینوں کو چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا ہون نہیں ہے، یہ بہت بڑا ہون ہونے جا رہا ہے۔ کالی بہوئیں کہتی ہیں، ماں جی آپ فکر مت کیجیے، پرساد بنانے میں ہم سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ تینوں کالی بہوئیں پرساد بنانے میں لگ جاتی ہیں، وہیں مادھوی بھی پوجا کی تیاری کرنے لگ جاتی ہے۔ اب شویتا اور انجلی بھی اس موقع کا پورا فائدہ اٹھاتی ہیں اور کالی بہوؤں سے کہتی ہیں، کیا تم تینوں یہاں ہو اور پنڈت جی تمہیں کب سے باہر بلا رہے ہیں؟ انہیں تم تینوں سے کچھ کام تھا، لیکن ہمیں تو باہر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ کہتے، ہمیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو باہر جا کر خود دیکھ لو، ورنہ ابھی ماں جی غصے سے تلملاتی ہوئی آئیں گی نا، تبھی تم تینوں کو یقین ہوگا۔ تینوں کالی بہوئیں پھر سے دونوں گوری بہوؤں کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور وہاں سے چلی جاتی ہیں، جس کا فائدہ اٹھا کر دونوں گوری بہوئیں کچن میں 3-4 بلیوں کے بچے چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ بلیوں کے بچے سارے پرساد کو جھوٹا کر دیتی ہیں۔ تبھی وہاں مادھوی آ جاتی ہے اور بلیوں کو پرساد جھوٹا کرتے دیکھ غصے میں چلانے لگتی ہے، جس کی آواز سن تینوں بہوئیں آ جاتی ہیں۔ مادھوی کہتی ہے، تم تینوں پر وشواس کر، تم تینوں کو میں نے یہ کام دیا تھا، وہ بھی تم تینوں سے نہیں ہوا۔ تمہاری لاپرواہی کے چکر میں ان بلیوں کے بچوں نے سارا کا سارا پرساد جھوٹا کر دیا۔ کالی بہوئیں کہتی ہیں، لیکن ماں جی یہ بلی کے بچے یہاں کہاں سے آئے؟ ہم تو باہر پنڈت جی نے بلایا تھا، ہم تو انہی کے پاس گئے تھے۔ مادھوی کہتی ہے، تم نے کیا مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے؟ پنڈت جی تو ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں، تو وہاں پر بلایا کس نے؟ غلطی کر کے اپنی غلطیوں کو چھپانے کی کوشش مت کرو۔ رام رام ہون سے پہلے ہی گھر میں اتنا بڑا اپشگن ہو گیا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ ایک بار پھر شویتا اور انجلی اپنی چالاکی سے تینوں کالی بہوؤں کو ایک اچھی خاصی ڈانٹ پڑوا دیتی ہیں۔ ایسے ہی سمے گزرتا ہے اور تینوں کالی بہو کے کیے گئے سارے اچھے کام کے کریڈٹ ہمیشہ شویتا اور انجلی لے جاتے تھے، لیکن ایک دن ساکشی کہتی ہے، ماں جی گاؤں سے چٹھی آئی ہے، بھیا کی طبیعت خراب ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ بھومی کہتی ہے، میری تو بہن کی شادی ہے اور میرا جانا ضروری ہے۔ تینوں کالی بہوئیں اپنے اپنے ضروری کام سے گاؤں چلی جاتی ہیں، جس کے چلتے اب گھر کی ساری ذمہ داری شویتا اور انجلی پر آ جاتی ہے۔ مادھوی کہتی ہے، یہ کیا انجلی بہو، کیسی چائے بنائی ہے تو نے؟ تو بہت اچھی چائے بناتی تھی نا، آج کیا ہوا؟ اب میں ماں انجلی کہتی ہے، انہیں کیسے بتاؤں، یہ چائے میں نہیں بلکہ ان کی کالی بہو بناتی تھی۔ مادھوی کہتی ہے، تم دونوں کو آخر کار کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو تم نے چائے اتنی گھٹیا بنائی، اب یہ کھانا، روٹیاں، پانی سے پتلی دال اور
یہ کیا سبزی بنائی ہے تم نے؟ وہ کہتی ہماری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ہم سے کھانا بنانے میں غلطی ہو گئی، لیکن کل سے ہم لوگ کھانا پہلے کی طرح بنا دیں گے۔ تینوں کالی جیٹھانی کے گھر پر نہ ہونے کی وجہ سے شویتا انجلی کو ہی گھر کے سارے کام کاج کرنے پڑتے تھے۔ جہاں انہوں نے پہلے کبھی ایک چمچ بھی نہیں اٹھایا تھا، اب انہیں گھر کا جھاڑو پوچھا، برتن کپڑے سارے کام کرنے پڑتے تھے، جس سے اب دونوں بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ وہ کہتی آہ میری کمر، آج تو میری کمر کو بھی اس کی نانی یاد آ گئی ہوگی، اور نہیں تو کیا، روز روز اتنا سارا کام کر کے میری تو ہڈیوں میں بھی درد شروع ہو گیا ہے۔ اب سمجھ آ رہا ہے کہ تینوں کیسے کام کرتی ہوں گی۔ بھگوان ہمیں ہمارے کیے کی سزا دے رہا ہے۔ ہم ہمیشہ ان تینوں سے محنت کرواتی تھی اور سارا کریڈٹ ہم دونوں کو ملتا تھا۔ ماں جی کے سامنے ہم نے ہمیشہ ان تینوں کو غلط ٹھہرایا اور ساری تعریفیں ہم نے بٹوری۔ شویتا اور انجلی آپس میں بات کر ہی رہی ہوتی ہیں کہ تبھی مادھوی ان کی ساری باتیں سن لیتی ہے اور کہتی ہے اچھا تو اس کا مطلب ساری محنت ہمیشہ وہ تین بیچاری ہی کرتی رہی اور تعریف ہمیشہ تم دونوں لے جاتی تھی۔ تم دونوں کی خوبصورتی کے بہکاوے میں آ کر میں تو انسانیت ہی بھول گئی تھی۔ شرم آتی ہے مجھے کہ تم جیسی لڑکیوں کو اپنے گھر کی بہو بنایا۔ وہ کہتی ہیں ماں جی ہم جانتے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ غلط تھا، لیکن ماں جی ایسا مت بولیے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ مادھوی کہتی اب تمہیں معاف میں نہیں بلکہ وہ تینوں ہی کریں گی۔ دن بیتتے ہیں اور کچھ دنوں میں تینوں کالی بہوئیں اپنے مائکے سے لوٹ آتی ہیں۔ شویتا اور انجلی ان سے کہتی ہیں تم تینوں ہمیں معاف کر دو، ہم نے ہمیشہ تم تینوں کے کالے رنگ کا مذاق اڑایا، ساتھ ہی زیادہ زیادتی کی، تمہارے ساتھ محنت کا پھل ہم دونوں لے گئے، لیکن آج ہم دونوں کو ہماری غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ مادھوی کہتی ہیں یہ دونوں بہوئیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی میری غلطی کا احساس ہو گیا ہے، بہو مجھے بھی معاف کر دیں۔ کالی بہوئیں کہتی ہیں ماں جی ایسا مت کہیے، آپ ہم سے کیوں معافی مانگ رہی ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں تھا اور نہ ہی ان دونوں کا قصور تھا، قصور تو صرف ہمارے کالے رنگ کا تھا، لیکن آخرکار سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے اور ہمیں ہمارا پورا پریوار مل گیا ہے۔ اب اپنی پانچوں بہوؤں میں گھر کے سارے کام برابر بانٹ دیتی ہے، جس سے پانچوں بہوئیں کبھی بھی کام کو لے کر کوئی بحث نہیں کرتی۔ وہیں شویتا اور انجلی اب پوری طرح سے سدھر جاتی ہیں اور اپنی تینوں بڑی بھابھیوں کی عزت کرتی ہیں، جس سے اب گھر میں سب خوشی خوشی رہتے ہیں۔